تو چلیے سیر کرتے ہیں دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہروں کی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 10، سین میگیول ڈے آئلینڈ، میکسیکو۔ ریاست گیانا جوٹو میں واقع میکسیکن کا یہ شہر ملک کے وسط میں ہے اور یہ بھی دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا نو آبادیاتی ماضی جو اس کی بہت سی عمارتوں میں نظر آتا ہے، میکسیکن کے جوہر کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ اس کی گلیوں، بازاروں، گیسٹرونومی یا اس کے بہت سے عجائب گھروں میں پھیلی ہوئی بڑی تعداد میں کینٹینوں سے ظاہر ہے۔ میکسیکو کی جنگ آزادی میں بھی اس نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سین میگویل ڈی آئلینڈ ایک گہری ثقافتی اور فنکارانہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کے سبز اور جنگل کے بڑے علاقے پر محیط ہے۔ نمبر 9، وینس، اٹلی۔ چینلز کا شہر 100 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جو 400 سے زیادہ پلوں کے ساتھ مل کر شامل ہوئے ہیں۔ اس کی اصل توجہ اس حقیقت میں ہے کہ یہ پیدل چلنے والا شہر ہے، چونکہ صرف ان کشتیوں کی ہی اجازت ہے جو اس کے رستوں کو پار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وینس یورپ کا انتہائی مشہور شہر ہے۔ بہت سے فنکاروں نے اس پر اپنی پہچان چھوڑی ہے۔ وینیشین اسکول آف پینٹنگ دراصل یہیں موجود ہے اور اس کی مثالیں دنیا بھر کے بہت سے میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہاں آپ کو کچھ اطالوی کیفے اور ریسٹورنٹ ملیں گے جو اکثر سیاحوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ اطالوی موسیقی کے لیے بھی ایک اہم مرکز تھا۔ اس کا دنیا میں سب سے مشہور اوپیرا کولوسیوم بھی ہے۔ نمبر 8، برگن، ناروے۔ یہ ناروے کی سب سے زیادہ تصاویر والے شہروں میں سے ایک ہے اور در حقیقت دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ 7 پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ناروے کے باشندوں کا دروازہ بھی ہے، تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ فطرت کے اس شاہکار پر غور کرنے کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ کوڈ میوزیم اپنے سب سے مشہور مصور ایڈورڈ ممچ کے بہترین کاموں کی نمائش کر رہا ہے۔ ہمیں بندرگاہ پر اس شہر کا بہتر ذائقہ ملے گا جہاں مختلف گلی فروش ملک کے کچھ بہترین ڈشز فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 7، استنبول، ترکی۔ آدھے راستے میں یورپ اور ایشیا کے درمیان، استنبول مغربی جدیدیت کے ساتھ قدیم روایات کے مابین بقائے باہمی کی ایک مثال ہے۔ اس کو پہلے بازنطین کہا جاتا تھا اور بعد میں قسطنطنیہ۔ اس کی تاریخ ابھی بھی شہر کے قدیم ترین حصے میں دھڑک رہی ہے۔ وہاں ہمیں اس کی نمایاں ترین عمارتیں مل جاتی ہیں جیسے بلو مسجد، ہاگیا صوفیہ، سسٹرن بیسیلیکا، ٹاپ کاپی پیلس یا گرینڈ بازار، جو ہمیں وقت پر واپس لے جانے کے قابل ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ کاسموپولیٹن علاقہ باسفورس کے دوسری طرف واقع ہے، جہاں ثقافت اور زندگی بہت زیادہ مغرب کا درجہ دیتی رہی ہے۔ استنبول نے ترکی کے جوہر کو کھوئے بغیر ہی دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھول دیا ہے۔ یہ واحد شہر ہے جہاں صرف ایک پل کو عبور کر کے
ہم بر اعظموں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، سوات، پاکستان۔ وادی سوات پاکستان کا ایک خاص سیاحتی مقام ہے۔ اسے سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی ایک قدیم تہذیب کی تاریخ ہے۔ وادی سوات کے بڑے پرکشش مقامات میں اس کے آثار قدیمہ، سرسبز و شاداب مقامات، تاریخ اور ان کے فن شامل ہیں۔ مارچ سے اکتوبر تک سوات میں سیاحت کا بہترین موسم ہے۔ وادی اپنے شاندار پہاڑوں، سرسبز جنگلات، بہتی ندیوں اور مرغزاروں کے ذریعے عوام کا خیر مقدم کرتی ہے۔ نمبر 5، کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ۔ آپ کے جنوبی افریقہ کے سفر کے لیے ایک لازمی منزل کیپ ٹاؤن ممکنہ طور پر افریقہ کے سب سے زیادہ ثقافتی شہروں میں سے ایک ہے، اور اپنے افریقی کردار کے ساتھ اپنے یورپی ورثہ کو بہترین طریقے سے مربوط کرتا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز کیپ ٹاؤن اسٹیڈیم ہے۔ اس میں تقریباً 55,000 افراد بیک وقت میچ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کی مرکزی توجہ اس کے دلکش مکانوں کے رنگ پیراہن ہے۔ ہمیں بڑی پہاڑیوں اور وافر پودوں اور پینگوئن کے ساتھ ساتھ یہاں پانی کے ساحل بھی مل سکتے ہیں۔ اس کی تاریخ اب بھی یاد دلاتی ہے کہ کیپ ٹاؤن نسل پرستی کے خلاف تحریک کے بہت سارے رہنماؤں کی جائے پیدائش تھا۔ در حقیقت اس شہر میں جہاں نیلسن منڈیلا نے تقریر سنائی، وہ ملک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ نمبر 4، پریگ، چیک ریپبلک۔ پریگ یورپ کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور نہ صرف فن تعمیر کے لیے بلکہ اس کی آرٹ کی حساسیت کے لیے بھی مخصوص ہے۔ اس نے شہر کو بوہیمیا کے ٹچ دینے کے ذمہ دار غیر معمولی موسیقاروں، مصنفین اور فلم سازوں کو تیار کیا ہے جو اس کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ اس پہلو میں اس کا موازنہ پیرس کے ساتھ متعدد مواقع پر کیا گیا ہے۔ اس کا قرون وسطی کا ماحول ہمیں دوسرے وقت میں لے جانے کے قابل ہے۔ اس کا پرانا قصبہ، چارلس برج یا اس کی فلکیاتی گھڑی کچھ ایسے خزانے ہیں جن کے ساتھ یہ شہر ہر سال آنے جانے والے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو خوشامدید کرتا ہے۔ نمبر 3، سینٹ پیٹرزبرگ، رشیا۔ فن تعمیر سینٹ پیٹرزبرگ کو اب تک کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک بنا دیتا ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ روس کا یہ سابقہ دارالحکومت، جس کی سڑکیں اور چوراہے اپنی تاریخ کے کچھ انتہائی خونی واقعات کے گواہ ہیں۔ ایک وسیع میوزیم جو سردیوں کے مہینوں میں برف کے ذریعے چھپا ہوتا ہے،
اس کے گرجا گھروں، محلات اور عمارتوں کے واضح رنگ اپنے طور پر چمکتے ہیں۔ ہرمیٹیج میوزیم میں دنیا کے بہترین فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ زائرین کو رومانوف خاندان کے کچھ حالوں میں جانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا ہے۔ شہر کا سب سے زیادہ رواں علاقہ اور سینٹ پیٹرز برگ کا عالمگیر مواصلاتی چینل جو اس کے جدید ترین احاطے کو مرکوز کرتا ہے۔ نمبر 2، ڈبروونیک، کروشیا۔ یہ ان شہروں میں سے ایک تھا جس نے بالکان جنگ کے ساتھ سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی، جس کی وجہ سے اس پر بھاری بمباری کی گئی۔ زخموں کے باوجود یہ یورپی شہر اس قدیم خوبصورتی کی بازیابی میں کامیاب ہے جو اس کی خصوصیت ہے۔ یہ شہر ایڈریٹک کے موتی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ پرانا شہر جو فنون اور علوم میں اپنی اہمیت کے لیے کھڑا ہے وہ ایک دیوار کے پیچھے ہے۔ اس کے اندر ہمیں ایک شگفتہ رنگ کا شہر ملے گا جو ایک خاص فضا کا حامل ہے جو روایت کو آرٹ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس کی گلیوں کو ماہی گیر، لٹیروں، بادشاہوں یا سوداگروں کے ذریعے ایک بار گشت کرایا جاتا ہے۔ آج قدیم کاریگروں کے بہت سے مکانات گیلریوں، ورک شاپوں یا چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی نے گیم آف تھرونز جیسی سیریز کے لیے متاثر کن کام کیا ہے، جس نے اسے اپنے مختلف موسموں کے دوران ایک اسٹیج کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ سینما کی مداخلت کے بغیر بھی یہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، کیوٹو، جاپان۔ ایسا لگتا ہے کہ کیوٹو میں وقت جمع ہوا ہے۔ جاپان کا یہ قدیم دارالحکومت ایک کلاسیکی شہر کی یاد دلاتا ہے جہاں اب بھی اس کے باسی زیادہ جدید محلوں کے ساتھ کیمونو پہنتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے جب چیری بلاسم کا موسم شروع ہوتا ہے۔ یہ جاپان کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جن پر دوسری جنگ عظیم کے دوران بمباری نہیں کی گئی تھی، لہٰذا اس کا فن تعمیر اور ورثہ عملی طور پر برقرار ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ مشہور جگہ بیمبو فاریسٹ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ جزیرے ہونشو پر واقع کیوٹو کو جاپان کا ثقافتی اور فلمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اس کے پودوں کی بہتات کی وجہ سے 1600 سے زائد بدھ مندر، 400 شنٹو کے مزار، قدیم شاہی ولاس، فلمی اسٹوڈیوز اور 200 سے زیادہ باغات مل سکتے ہیں جو اس کے پودوں کی بہتات کی وجہ سے ہیں۔